محترم سامع، جہاں حق ہے وہیں علی ہے. میں کچھ جانتا ہی نہیں اس کے سوا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض عزیز بعض بچے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ نہ جزو کلمہ ہے نہ جزو آذان ہے، تو پھر کیا آذان حق نہیں ہے؟ کلمہ حق نہیں ہے؟ اور اگر علی حق ہے تو کیوں نہیں ہے جزو آذان؟ کیوں نہیں ہے جزو کلمہ؟ میں مجھ سے پوچھا تو اس لیے میں نے ادھر رخ موڑ دیا. کسی بڑے عالم سے پوچھو گے تو بڑا جواب ملے گا. میں تو نکا جی عالم ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جانتا ہوں کہ علی حق ہے، آذان بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، کلمہ بھی حق ہے، اقامت بھی حق ہے، تو پھر یہ جزو آذان کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا علی ولی اللہ جزو آذان ہی نہیں ہے، جزو کلمہ ہی نہیں ہے، جزو اقامت نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، آپ کو معلوم ہے آپ ایک شاعر کے شعر کا مفہوم تو بتا نہیں سکتے، اور جو عالم علوم ربانیہ ہیں ان کی تحریریں آپ کی سمجھ میں کیسے آئیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل اور فکر کی ضرورت ہے. توجہ چاہتا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ممبر سے سمجھانے کا رواج ختم ہو گیا. اب اس کا میں کیا علاج کروں؟ اب تو ہمارا ممبر جو ہے وہاں سے چٹی گالیاں شروع ہو گئیں. جو علی کو یوں نہیں مانے گا وہ ہے، جو وہ نہیں مانے گا وہ یہ ہے. نہیں نہیں، علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے. علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے. ذرا عقل اور فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے، مراجع نے لکھا ہے کہ جزو آذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھو. اس لیے کہ انہوں نے عالمانہ انداز میں لکھا ہے. علم کی اصطلاح میں، بھئی عالم کی تحریر کو سمجھے، علم کی اصطلاح میں، اور علم کی اصطلاح میں جز کسے کہتے ہیں؟ پہلے ذرا اسے سمجھیں. دیکھیے آج میں سمجھا رہا ہوں سینے پہ ہاتھ مار کے، کوئی تردید کر کے دکھا دے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. دیکھیے جز کسے کہتے ہیں؟ جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے. کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. چودھری محمود صاحب، چودھری یعقوب صاحب، یہ جتنے سردار صاحبان بیٹھے ہیں غور سے سنیں گے. چونکہ نام میں ان دو کے جانتا ہوں اس لیے میں تیسرا نام ہی نہیں لیا میں نے. آپ سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو دونوں آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں نا، یہ سمجھیں، آپ بھی سمجھیں. جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے، جسم سے الگ ہو جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. بھائی سمجھے؟ یہ آنکھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے، نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. توجہ ہے نا؟ کان میرے بدن کا جز ہے، اگر یہ بہرا ہو جائے یا کٹ جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. توجہ ہے صاحب؟ تو جز کی تعریف سمجھ میں آئی. جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. لیکن اسی بدن میں ایک اور شے بھی ہے، اسے روح کہتے ہیں. روح کہتے ہیں. اگر روح نکل جائے نہ کل رہے گا نہ جز. روح اگر نکل جائے نہ کل رہتا ہے نہ جز رہتا ہے.
جو علماء یہ لکھتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جز بنا دیں اور یہ نکل جائے کل باقی تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ جزو اذان اور اقامت نہیں ہے، علی ولی اللہ روح اذان اور اقامت ہے. یہ نکل گیا کلمہ مردہ ہو جائے گا، اقامت مردہ ہو جائے گی، نماز مردہ ہو جائے گی. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ یاد رکھیے گا حب علی مخ العبادہ. پھر فرمایا حب علی روح العبادہ. علی کی محبت ایمان کی روح ہے، علی کی محبت عبادت کی روح ہے. روح نہ نکلنے دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس لاؤڈ سپیکر کی روح ہے کرنٹ. اگر یہ کرنٹ نکل جائے کام کرے گا؟ کیوں؟ روح نکل گئی. کیا کام کرے گا؟ چودھری محمود صاحب نے مجھ سے کہا جناب آپ سے بڑا پیار ہے مجھے. میں نے کہا بڑی مہربانی. میں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ کہ میں ایک بکرا لایا ہوں آپ کے لیے، پلا پلایا پہاڑی. واہ واہ، آج میں اس کی سجی بنا کے کھلاؤں گا. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کتنا گوشت ہوگا؟ کہنے کہ لگ بھگ کچھ 40 کلو کا ہے وہ. میں ملا آدمی تھا اور خوش ہو گیا. لیکن وہ کہنے لگے کہ ہے بڑا تگڑا، بڑا طاقتور ہے، مگر ایک خرابی ہے، اس میں روح نہیں ہے. اس میں روح نہیں ہے. اب مجھے بتلا دیجیے میں کھا لوں گا اسے؟ کوئی سنی عالم بیٹھا ہو تو وہ فتوا دے، جب روح ہی نہیں ہے کھا جاؤں اسے. کوئی شیعہ بیٹھا ہو فتوا دے، روح نہیں ہے، حلال ہے وہ نہیں ہے. تو یاد رکھنا جیسے بغیر کرنٹ کے سپیکر کسی کام کا نہیں ہے اور بغیر روح کے بکرا حرام ہے، یاد رکھنا بغیر علی کی محبت کے عبادت حرام. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ اس میں نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سادی سی بات ہے. میری بات پہ غور ہے صاحب؟ اب یہاں ہر ایک صاحب اس امر کی تمنا رکھتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، سارے اعمال بجا لاتے ہیں جنت کے لیے. ٹھیک ہے، بولو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے علاقے کا ہر فرد چاہتا ہے کہ میں دبئی چلا جاؤں، ابو ظہبی، لندن چلا جاؤں، کوریا، امریکہ، کینیڈا. ٹھیک ہے نا؟ مجھے جا کے دکھائیں. اگر پاسپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس، بغیر پاسپورٹ کے جا کے دکھائیں. آپ مجھے دکھائیں جا کے. دیکھیے میں بڑے ماڈرن انداز کا ملا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی گہرے فلسفے میں لے جاؤں. آپ سیدھی سادی سی بات ہے، آپ سعودی عرب جا کے دکھا دیں. چلیں، وہاں خانہ کعبہ بھی ہے، جنت البقیع بھی ہے، سارے مزارات ہیں. آپ کہیں گے میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں بغیر پاسپورٹ کے، میں دیکھتا ہوں گھسنے دیں گے؟ نہیں. کہیں گے پاسپورٹ لاؤ. بغیر پاسپورٹ کے کسی ملک میں جانے نہیں دے گا. تو دبئی تو بغیر پاسپورٹ کے آپ جا نہیں سکتے. جنت میں بغیر پاسپورٹ کے گھس جائیں گے آپ؟ بتائیے، جنت بغیر پاسپورٹ کے رضوان جنت گھسنے دے گا؟ وہ ہمارا ایک ذاکر تھا بیچارہ، فوت ہو گیا. دیندار تھا اس کا نام. ایک دن جوش میں پہلے ہندو تھا پھر مسلمان ہوا. پھر وہ کہتا تھا گنگا سے جو پھسلا لب کوثر پہنچا. یہ اس کا تکیہ کلام تھا. دیندار
जन्नत का जिक्र हुआ, एक दिन तकरीर में जोश में कहने लगा, कहने लगे खामे सही है खरगोश ते बन जाए जन्नत च। मेरा पुत्र हो गया ना। तो अजीब बात की वो बेचारा वहां से आया था, अब उसको तकरीर का यही अंदाज था। मेरे कहने का मकसद ये है, पासपोर्ट को अरबी में क्या कहते हैं? जवाज, ठीक है ना? पासपोर्ट के अरबी क्या है? जवाज। आपके पासपोर्ट में लिखा रहता है रकमुल जवाज, ठीक है ना? अब पूरे फरामीन रसूल पढ़ लें, जहां जवाज आए समझ लो वो जन्नत का पासपोर्ट है। पढ़ते पढ़ते सिर्फ एक फरमान रसूल पर निगाह जाके रुक गई, जहां इरशाद फरमाते हैं हुब्बु अलीयन जवाजुन लिल जन्नह। मैं मुझे तर्जमा करने की जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह इतनी मारिफत है आप में कि पैगंबर फरमाते हैं हुब्बु अलीयन, अली की मोहब्बत जवाजुन लिल जन्नह, जन्नत में जाने का जवाज है। अब जवाज के माने अगर पासपोर्ट है तो सीधा तर्जमा करो, तर्जमा करो। बात बड़ी पते की आपने। वीजा, पासपोर्ट भी हो और वीजा ना हो तो चले जाएंगे आप। यहां से हाजी साहबान जाते हैं, गले में हिमायल शरीफ लटकाए हुए, कुरान शरीफ लटकाए हुए, समझते हैं मुकद्दस सरजमीन पर जा रहे हैं, इससे बड़ी कौन सी कागजी सबूत होगा। जब वो जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं लाइन में, तो वो जो पासपोर्ट अफसर है वो पूछता है जवाज जवाज। वो बेचारा ये समझता है कि जवाज का मतलब है जिसमें जायज नाजायज के मसले बयान हो। वो कुरान खोल के सामने रख देता है। अब वो गुस्से में आके कहता है इशादा ये क्या है? वो कहता है किताब अल्लाह। हाजी कहता किताब अल्लाह, क्या डर जाएगा ये? मगर सऊदी अरब वाला कैसे डरे भाई? वो कहता है किताब अल्लाह। उसने कहा किताबुल्लाह काफी नहीं है सऊदी अरब में घुसने के लिए, जवाज जवाज लाओ। क्यों मेरे मोहतरम सामीन, जो किताबुल्लाह सऊदी बॉर्डर पे काफी नहीं है वो जन्नत की सरहद पे कैसे काफी हो जाएगी? अब वो कहता है जवाज जवाज। वो बेचारा साथ वाले से पूछता है कि होना है जवाज? मैंने कहा बाबा पासपोर्ट। अच्छा पासपोर्ट है तुम्हें है? उसने डाला फतूई में हाथ, खींच के निकाला पासपोर्ट, ये लो। अब उसने देखना शुरू किया, पासपोर्ट अफसर ने एक वर्का, दो वर्का, तीन वर्का। उसने कहा पासपोर्ट तो है, वेन ताशीरा, वीजा किधर है? वीजा। उसने कहा वो की हुंदा। उसने समझाया कि हमारा एक नुमाइंदा तुम्हारे मुल्क में रहता है, वो हमारा सफीर है। जब तक उसके दस्तखत, तहरीर और मोहर न हो वीजा नहीं मिलेगा तो सऊदी अरब में जा नहीं सकता। तो तेरी समझ में बात नहीं आई कि सऊदिया वाला तो बगैर वीजे के घुसने नहीं देता, तो जन्नत में कैसे घुस जाएगा? अली की मोहब्बत का पासपोर्ट तो हर मुसलमान के पास है। सुन्नी भी कहता है अली को मानता हूं, शिया कहता है अली को मानता हूं, अहले हदीस कहता है हम भी अली करते हैं, और जनाब वहाबी कहता है हम भी अली को मानते हैं। मानने वाले तो सारे हैं। जब सारे ही मानने वाले हैं अली को, तो अली की मोहब्बत का पासपोर्ट तो सबके पास होगा। तो क्या सब जन्नत में चले जाएंगे? नहीं। रिजवान जन्नत पूछेगा वीजा किधर है भाई? वीजा। वो क्या होता है? वो की हुंदा है? वो उस वक्त कहेगा की हुंदा है। तेरी समझ में नहीं आया? जन्नत का एक नुमाइंदा तुम्हारी दुनिया में हमेशा रहा है, जब तक इमाम जमाना की तहरीर दस्तखत का वीजा नहीं होगा तो जन्नत में घुस नहीं सकता। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ।